بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے درس میں ہم نے مخرج نمبر 6 تک مخارج بیان کیے تھے۔ آج مخرج نمبر 7 شروع کریں گے۔ مخرج نمبر 7، زبان کا بیچ جب اوپر تالو سے لگے، اس سے جیم، شین یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں، یعنی یا متحرک اور یا لین، کیونکہ جب بھی یا آتی ہے تو یا تو وہ متحرک ہوگی اور یا لین ہوگی اور یا مدہ ہوگی۔ تو مدہ کا بیان تو پہلے ہوا تھا، یا مدہ جو فدان سے ادا ہوئی تھی، اور یہاں جو یا ہے وہ یا متحرک اور یا لین ہے۔ تو جیم، شین یا غیر مدہ، جب ہم نے غیر مدہ بولا تو مراد اس سے یا متحرک اور یا لین ہو گیا، جس کی مثالیں میں آپ کو بیان کروں گا، جیسے الحج، الحج، اشہر، الحج میں جیم کی مثال، اشہر میں شین کی مثال، اور الحی، الحی یا کی مثال یا متحرک کی، اور والصیف، والصیف، والصیف میں یا لین کی مثال ہے۔ تو یہ حروف زبان کے درمیان والا حصہ اور اوپر تالو، جب درمیان والا حصہ اوپر تالو سے لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان 3 حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ حروف شجریہ، شجر لسان، یعنی یہ حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں زبان کے جس حصہ سے، اس کو شجر لسان کہتے ہیں، یعنی زبان کے اوپر والا درمیانی حصہ۔ مخرج نمبر 8 ضاد کا ہے، یعنی حرف لسان، زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں یعنی ضواحک، طواحن، نواجز کی جڑوں سے لگے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّالِّينَ، اور اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ حرف لسان زبان کا سائڈ والا حصہ، اس کو حرف لسان کہتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جو ضواحک سے لے کر نواجز تک، یعنی ضواحک سے دانتوں کے حساب سے لے کر نواجز تک، یہ جتنے دان ہیں تو اس کے برابر والا حصہ زبان کا، اس کو حرف لسان کہتے ہیں، کیونکہ زبان میں ہر حصے کا اپنا نام ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں رأس لسان، بالکل سامنے یہ زبان کی جو نوک ہوتی ہے اس کو رأس لسان کہتے ہیں، نوک لسان، اور تھوڑا سا سائڈ پہ آ جاؤ دونوں طرف تو اس کو طرف لسان کہتے ہیں، اور پھر زبان کے اور حصے کی طرف نیچے حلق کی طرف آ جاؤ تو یہ پورا حصہ جو لمبا حصہ ہے اس کو حرف لسان کہتے ہیں۔ تو حرف لسان جب اوپر داڑوں کی جڑوں سے لگے، یعنی اس میں ثنایا، رباعی، انیاب کا دخل نہیں ہوگا بلکہ ضواحک سے شروع ہوں گے، تو ضواحک
طواح النواجز کی جڑوں سے زبان کا یہ حصہ لگے جس کو حرف لسان کہتے ہیں تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، اور اس حرف میں زبان کا حصہ بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، دانت بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ حرف مشکل بھی ہے، اور یہ دائیں اور بائیں دونوں طرف سے آپ نکال سکتے ہیں، خواہ دائیں طرف کا حافہ آپ لگا دیں دانتوں کی جڑوں کے ساتھ یا بائیں طرف کا، لیکن عمومی طور پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ بائیں طرف سے آسانی سے ادا ہوتا ہے یہ حرف۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے ایک دفعہ نکالنا بھی صحیح ہے مگر بہت مشکل ہے، اور اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا عبارت آپ کو سناؤں گا جو جمال قرآن میں لکھا ہے کہ اس حرف میں اکثر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اس لیے کسی مشاق قاری سے اس کی مشق کرنا ضروری ہے۔ اس حرف کو دال پر یا باریک یا دال کے مشابہ جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کی پڑھنے کی عادت ہے ایسا ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح خالص ضا پڑھنا بھی غلط ہے، البتہ اگر ضاد کو اس کے صحیح مخرج سے صحیح طور پر نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھ کر اور تمام صفات کا لحاظ کر کے ادا کیا جائے تو اس کی آواز سننے میں ضا کی آواز کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے، دال کے مشابہ بالکل نہیں ہوتی۔ علم تجوید و قرات کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ تو یہ ضاد کا مخرج تھا، سارے احباب اس حرف کا بار بار مشق کرے اور بار بار اس کو ادا کرے تاکہ یہ صحیح طور پر اپنے مخرج سے نکلے۔ مخرج نمبر 9، ادنائے حافہ مع طرف لسان، یعنی زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے لگے، جیسے للہ، فطل، تو یہ لام کا مخرج ہے۔ اب اس کے ساتھ مخرج نمبر 10 نون کا ہے، اور وہ طرف لسان جب ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے، جیسے انعمتا۔ اب لام اور نون میں آپ غور کر لیں کہ اس میں کیا فرق ہے۔ تو لام میں وہی طرف لسان ہے اور دانتوں کا استعمال ثنایا رباعی انیاب اور زواحق ہے، اور نون کا بھی یہی طرف لسان ہے لیکن دانتوں کا استعمال ثنایا رباعی انیاب ہے، زواحق کو اس میں دخل نہیں۔ مخرج نمبر 11 را کا ہے، اور وہ بھی طرف لسان بمع ظاہر لسان، یعنی اس میں بھی طرف لسان استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے۔ تو طرف لسان بمع ظاہر لسان جب ثنایا رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را نکلتی ہے، جیسے الرحمن، الرحمن۔ اب نون اور را میں آپ غور فرما لیں تو نون میں ثنایا رباعی انیاب کے دانت استعمال ہوئے اور را میں ثنایا رباعی یہ دانت استعمال ہوئے، یعنی انیاب کو اس میں دخل نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ را میں پشت زبان کو بھی دخل ہے، یعنی زبان کا پشت والا حصہ جس کو ظاہر لسان کہتے ہیں، اور ان تین حروف کو حروف طرفیہ اور زلقیہ کہتے ہیں۔ طرفیہ اور زلقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف زبان کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں، جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں اس کو
طرف لسان یا زلق لسان کہتے ہیں۔ آج کے لیے یہ سبق کافی ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ باقی مخارج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔